उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, जूं इलेक्शंस के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे ही सियासी गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है और कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये गहमा गहमी ज़्यादा नज़र आ रही है और ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो है वो कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। सियासी पार्टियों में बहरहाल हम देख रहे हैं कि घन गरज सुनाई देने लगी है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कल के हलीफ आज के हरीफ बनते दिखाई दे रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो एक अलग पोजीशन लिए हुए हैं इस वक्त और शुक्र कर रहे हैं कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। बाकायदा आगाज़ करने से पहले प्रोग्राम का मैं एक और इम्पॉर्टेंट इशू और सबसे पहले तो मैं उस हवाले से अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उन्होंने भारत का मकरूह चेहरा एक मरतबा फिर दुनिया के सामने जो है वो एक्सपोज कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि भारत जो है अब दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है। पहले हमने देखा कि कनाडा में, फिर अमेरिका में, उसके बाद जो है वो कतर में भी जो साबिक भारतीय एहलकार थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान हमेशा से ये स्टैंड अपनाए हुए है कि भारत जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी हमेशा जो है वो इंस्टिगेट करता रहा है। अब पाकिस्तान का मुकदमा आपको क्या लग रहा है कि आलमी बरादरी के सामने हम पेश करने में और उसको रखने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, आलमी बरादरी की जहाँ तक बात है ना तो उसका तो ज़मीर जो है वो सोया हुआ है। अदरवाइज़ कश्मीर में भारत जो कुछ कर रहा है, या भारत में जिस तरह मुस्लिम नस्ल कशी की जा रही है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आज अमेरिका ने कहा है कि हम भारत के अंदर मजहबी आज़ादियों का जायज़ा ले रहे हैं। वो हर बार लेते रहते हैं और उसके बाद इसी तरह ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आज इस बात का मुझे बड़े फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अलर्ट हैं और वो इस जांफिशानी से और क्रेज़ी से चीज़ों को करते हैं। मैं तो आज हैरान हो गया हूँ कि जो तफसीलात सामने आई हैं कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि उन्होंने तो ईची बीची जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो तक निकाल के बता दिया कि जी कौन कितने मिनट पे कहाँ था, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो ये मेरा यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन हमेशा कायम रहेगा कि हमारी पाक फौज एक तरफ तो सरहदों पे खड़े होके पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है और उन नौजवानों को और उन नौजवानों से जुड़े घरानों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए इस मुल्क के अमन को जो है दवाम बख्शा। आज अगर हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, आज अगर इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं, अगर आज पाकिस्तान के अंदर बाज़ारों में रौनक है तो उसके पीछे उन जवानों की शहादतें हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके इस मुल्क के अमन को यकीनी बनाया। और पाक फौज के वो नौजवान जो इस लम्हे मौजूद में भी पता नहीं पर कहाँ किन किन ऑपरेशंस के अंदर सख्त सर्दी में मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दी का। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा यकीन कायम है और आज जिस तरह हमारी एजेंसियों ने इसको बेनकाब किया भारत को, बाकी भारत तो जो डिसइंफो लैब की रिपोर्ट पढ़ लें आप, कनाडा के अंदर जो कुछ भारत ने किया, अमेरिका में जो कुछ भारत ने किया, कुवैत में जो कुछ भारत किया, इतना मकरू चेहरा है कि बदकिस्मती से दुनिया अपने मुफादात और इक्तिसादियात के लालच में डूबी हुई है। अदरवाइज भारत जैसे मुल्क को तो पूरी दुनिया के अंदर कंडेम होना चाहिए था। ठीक, मलिक साहब आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राना ने इतनी भरपूर बात की है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा और मेरी भी सलाम है, मेरी भी अप्रिसिएशन है, मगर थोड़ा सा मैं खुद एहतसाबी भी करना होगा। दुनिया जो है वो दुनिया नहीं सिर्फ ये बाय करेगी कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन फ़ौज है, पाकिस्तान के पास बेहतरीन एजेंसी है, ये दुनिया को पता है, मगर दुनिया हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी से भी देखती है, दुनिया हमारी खारजा पॉलिसी से भी देखती है। और सबसे बड़ी बात ये, आप घटिया बात समझें या अच्छी, दुनिया पितल दी, दुनिया पैसे से चलती है। जब तक हम फाइनेंशियली पावरफुल, क्योंकि आपके सवाल में एक सवाल था कि हमने दुनिया को 10 दफ़ा असल शक्ल दिखाई है भारत की, दुनिया उस तरह तवज्जो नहीं देती। तो भाई अगर आपको गलत फहमी कि दुनिया असूल से चलती है, दुनिया असूल से नहीं चलती, दुनिया पैसे से चलती है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है अपने हुक्मरानों से कि अल्लाह ताला का शुक्र है जो हमारी स्ट्रेंथ है, और रानी ने बड़ी खूबसूरत बयान की है, माय सल्यूट, मगर इसके साथ बाकी चीज़ों पर भी गौर करें ताकि दुनिया की हम नर्व्स पे चढ़े। यानी हमारा ये इकोनॉमिक फेलियर रहा कि जब भी हम अपना मुकदमा आलमी दुनिया के सामने ये वजह है, मैं यही कह रहा हूँ, इमेज का जो मसला आ रहा है, अगर आप गरीब हैं तो
دنیا آپ کو سنے گی نہیں. ٹھیک بات ہو گئی. اچھا میں پولیٹیکل سائڈ پہ آنا چاہوں گی. رانا صاحب سب سے پہلے تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج بڑا بم پھوڑا. انہوں نے کہا کہ جو الیکشنز آج کے ہو رہے ہیں, موجودہ الیکشنز جو ہیں وہ بے مقصد ہیں, جو ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مزید انتشار کی طرف بڑھے گا معاملہ؟ نہیں دیکھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کچھ بھی کہا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب سڑیاں سٹیاں کیوں سٹ رہے ہیں. جب وہ تو آپ والا ہی ہے نا. ہاں نہیں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تو خود اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, خود اس سسٹم کے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہیں. ایک عرصہ بڑے حکومتی عہدوں پہ رہے, اسمبلیوں کو چلاتے رہے, پھر نگران وزیر اعظم رہے, اور اس سسٹم سے انہوں نے ٹکا کے بینیفٹس حاصل کیے. اب جب مسلم لیگ نون نے انہیں اٹھا کے نکال کے باہر پھینک دیا ہے, اور پھینکا بھی اس لیے ہے کہ انہوں نے جا کے کہا کہ جی مہربان یہ چاہتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا جائے, میاں برادران کو فارغ کیا جائے. لو اب شیر کے سامنے کوئی یہ کہہ دے کہ تم جنگل کے بادشاہ نہیں ہوگے, میں ہوگا, تو شیر برداشت کرے گا؟ شیر نے ایسے کر کے اٹھایا اور ایسے کر کے پھینک دیا. کاش شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ریزائن کرتے جب مریم نے انہیں اس اشارے سے ایسے بلایا تھا. آپ کو وہ ویڈیو کلپ دیکھیں جس کے اندر وہ آگے چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا ادھر آؤ, میرے پیچھے چلو, آگے نہ چلو. تو ٹھیک ہے, انتشار پیدا ہوگا, کسے نظر نہیں آ رہا کہ انتشار پیدا ہوگا. یہ بتائیں کہ انتشار پیدا ہونے کی وجوہات کیوں پیدا کی جا رہی ہیں, یہ بتائیں کہ انتشار کو روکا کیوں نہیں جا سکتا, یہ بتائیں کہ پاکستان میں 1947 سے لے کے آج تک صرف انتشار ہی کیوں پیدا ہوا ہے, یہ بتائیں کہ الیکشن کے اندر اگر انتشار پیدا ہوتا ہے تو آج انہیں ٹکٹ نہیں ملی تو نہیں کھڑے ہوئے, یہ سائڈ پہ ہو گئے, تو ہمیشہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں, اس سسٹم کے, اسی انتشار کا فائدہ اٹھاتے رہے وہ. تو ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے, جو ابھی رانا صاحب نے کہا ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک جو ہے وہ الیکشن چوری ہوا ہے اور اس سسٹم کے وہ بینیفیشری رہے ہیں, لیکن اب کیا وہ پرسنل گریونسز ہیں, وہ مریم نواز کو لے کے ہوں یا ان کو جو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا وہ ہوں, وہ معاملات ہوں, تو ایسے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی بات کہنا یہ مناسب بات ہے یا وہ بڑا اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور بڑی پریکٹیکل بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں بڑا ممنون ہوں اپنا عباسی صاحب کا, کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم ہے. جو بات میں رانا کو ذرا لوری سٹائل سے کہتا تھا کہ یار تم جتنا مرضی یہ غریبوں کے قصے سنا لو, غربت کی کہانیاں سنا لو, میرا بیٹا میری بیٹی, میں کوئی طنز نہیں کر رہا, میں اس کی دل کی بات کر رہا ہوں کہ جو حساسیت ہے. میرا ہمیشہ آرگومنٹ رہا کاکا پھر تمہیں اس نظام کا نہیں پتہ, تم جس کو جمہوریت سمجھ کے جس سے تم آسے لگا کے بیٹھے ہو نا, یہ رومانس یہیں پہ افسانہ نگاری کرتے رہو, یہیں پہ تم ناول نگاری کرتے رہو, کبھی محمد علی بنو, کبھی محمد علی قلعے بنو, کبھی سلطان بنو, ہونا کچھ بھی نہیں, ہونا وہی ہے جو طاقتور نے کرنا ہے. تو یہ تو میں تو ایک کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. آج آپ کا سابق وزیر اعظم کو دنیا کی کوئی سویلائزیشن ہوئی نا تو سارا پاکستان بند ہو جائے, اس پہ سوچی پڑ جائے پورا پاکستان کہ سابق وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے یہاں پہ الیکشن چوری ہو رہے ہیں. تو اس میں بڑی آپ کی بڑی محبت ہے, آپ کو سلوٹ کے آپ نے یہ ٹاپک شروع میں رکھ دیا. تو ثابت کیا ہو گیا, ثابت یہ ہو گیا جو میں بار بار شور ڈال رہا ہوں کہ یہ نظام کی ریئلٹی طاقت ہے, یہ نظام کی ریئلٹی اصول اقتدار ہے. یہ جو ہے نا کہ ہم نہیں باز آئیں گے محبت سے تو ایبسلیوٹلی ناٹ انگریزی بول دوں گا, اور کرتے کرتے اخیر آپ جیل میں چلے گئے. اب جیل میں بھی جو ہو رہا ہے وہ الگ کہانی ہے. تو میرا آرگومنٹ سارا یہ ہے. ہاں دوسرا اس میں جو آپ کا اصل سوال تھا, یہ میں نے اضافی بات کی, اصل سوال یہ کہ نواز شریف بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے. اس نے جب یہ سارے جنرل باجوہ کے قریب تھے تو اس کی جانے من تھے, مفتاح, محمد زبیر, اور یہ تینوں باجوہ صاحب کے لیے اس نے کیمپین کی ہے پارٹی کے اندر کہ ان کو ایکسٹینشن دو, کیونکہ یاری بیلی تھی, پیار محبت تو بڑا تھا, کیونکہ ان کے اپنے والد بھی ایک قسم کے تھے ایئر فورس سے, مگر ہی واز اے جرنیل, تو ان کے لنکس تھے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے سچ بولا ہے انہوں نے سچ ایویڈنس کی بنیاد پہ بولا ہے. یہ پاکستان کو میرے اور رانا اور آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں, اور انہوں نے بتا دیا آپ کو. تھینک یو ویری مچ مسٹر عباسی. میں ویسے جو رانا صاحب کا پوائنٹ تھا نا کہ مورل گراؤنڈز پہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں نا تو پھر یہ ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی کہ اس وقت کرنی چاہیے تھی کہ جب یہ ان کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے. نہیں یہ تب ہوا ہے کہ کیونکہ جب اپنا نواز شریف نے 4 کانٹے لگائے ہیں. آپ نے سنا ہے احمد خان صاف ہو گیا پنجاب سے, پہلے بڑا نظر آتا تھا, کبھی لندن ہے کبھی وہاں ہے, کیونکہ ہی واز کلوز ٹو جنرل باجوہ. تو یہ سارا میرا تو رونا ہی ہے, یہ ساری اقتدار کی لڑائی ہے, طاقت کی لڑائی ہے. آج اگر جنرل باجوہ کو آپ ایکسٹینشن دے دیں میں نے کوئی اعتراض نہیں, تسی دے دو, دیکھیں یہ عباسی فوراً نواز شریف اس کے گھر چلا جائے گا. یہ پاور کی لڑائی ہے. بات کا جواب دو نا, یہ جو تم اتنی بڑی تم نے تقریر کی اور مجھ میں محمد علی اور سلطان رائی بھی نظر آتا ہے, اور مجھے تم میں
رانا صاحب کو فوراً فیل ہو گیا لا میں اپنا یار ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے یہ کامیڈی سین کو یہ مجھے سمجھائے کہ یہ کہتا ہے کہ طاقت پریویل کرتی ہے پاکستان میں, یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں آئین قانون انصاف عدالتیں یہ سب ڈرامہ ہے, کچھ اہمیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. یہ الفاظ میں نہیں کہتا, میں نے کل بھی پروگرام کرنا ہے, میں یہ کہتا ہوں یار طاقت پریویل کرتی ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ باجی ڈر گئی. اب میں تو ڈر گیا, باجی میں سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے, سیاسی بات ہے. اتنی طاقت کے پجاری ہو تم کہ تم بس سچ آدھا سچ کہہ کے اور اپنی جان بچاتے ہو. کیوں نہیں یہ بات کہتے کہ یہ اگر سسٹم چوری کا ہے, یہ سسٹم طاقت کا ہے, تو اس میں تم ان لوگوں کے نعرے کیوں بلند کر رہے ہو جنہوں نے ہر دفعہ الیکشن چوری کیا؟ ان لوگوں کو کیوں کر رہے ہو جو ایک منٹ بات سن لو نا, اب رام سے سن لو نا, بیچ میں وہ مطلب نہ کرو نا. پھر کیوں نہیں تم اس بات کا اعتراف کرتے کہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں, کبھی اس کے گھٹنے پکڑ کے آتے ہیں, کبھی انتخابات کے اندر چوری کر کے وزیر اعظم بنتے ہیں, کبھی وزیر اعظم کو گرا کے خود وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بات کرو نا, کھل کے کرو. تو سن لو نا, اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی رومانٹک ٹاک سے, اس طرح زور زور سے بول کے تم الیکشن فیئر کرا لو گے, تم یہاں پاکستانی لوگوں کو ووٹ کا حق لے دو گے, تم ان کا پرائم منسٹر لے آؤ گے, تو پائی چپ کر کے طرح لے اپنی یہ تقریر بند کر دو. میرا یہ مقصد ہے کہ ہونا وہی ہے جو طاقتور بھائی بڑی سنیں, اس کا بھی ہوتے رہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. سن لو, نہیں پہلے میں جواب دے دوں نا, کہ میں کٹہرے پہ نہیں کھڑا. جس پہ تم نے جو الزام لگایا, میرا یہ لفظ ہے, یہ جو نظام ہے اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے, عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نظام کے ساتھ جو مکمگا کرے گا, جو لچک سے چلے گا, جو میں بار بار کہتا ہوں نواز شریف اس میں 5 PhD کر چکا ہے, اس کو پتہ ہے. وہ پنجابی جو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے پیری کس لیے پہنا ہے تو گریبان کس لیے پہنا ہے. اب نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ دیکھو نا, وہ آنکھ دکھائی ہے نا, یہ ہے پاکستان کی ریالٹی. میرا اس سے جو اعتراض چل رہا ہے نا, یہ کہہ رہا ہے ایک ہوتا ہے سچ, میں سچ نہیں بول رہا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک یہ ہے, اور آج عباسی نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ طاقتور کے ساتھ چلتا ہے. تو ملک صاحب یہ ریشنلسٹ اپروچ بھی تو ہے نا, یہ اس سے پوچھیں. نہیں مجھے یہ جو کہتا ہے نا کہ تیرے رونے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ میرا آرگومنٹ ٹھیک ہے نا, تیرے اس سے کچھ نہیں ہوگا. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو ایک چڑیا تھی, وہ جاتی تھی اور سمندر سے اپنی چونچ میں پانی بھرتی تھی اور آ کے نا کنویں کے اوپر پھینکتی تھی. تو کسی نے کہا کہ تیرے اس چونچ میں بھرے ہوئے پانی سے یہ آگ نہیں بجھے گی. تو اس نے کہا تھا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑا بجھتی ہے کہ نہیں بجھتی, میں اپنا فرق تو ادا کر رہی ہوں. اب اس خوف سے کہ یہ آگ بجھے گی نہیں, یہ طاقتوروں کی آگ, یہ گنڈوں کی آگ, یہ لٹیروں کی آگ, یہ ڈاکوؤں کی آگ, اس سسٹم کو چوری کرنے والوں کی آگ, اس خزانے کو لوٹنے والوں کی آگ, یہ نہیں بجھے گی تو ہم بھی چپ کر دیں. کیوں چپ کروں بھائی, میں جتنی آواز ہے, جتنے لوگ میری بات سن سکتے ہیں میں تو بولوں گا, میں تو بات کروں گا اس کے اوپر. اس کا فرق پڑتا ہو نہ پڑے, بھاڑ میں جائے, میں اپنی ذمہ داری اس کی وہ جانے, اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا. تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, اور اپنے حصے کی شمع جلانا یہی مروایا آدھا سچ بول کے, اور دیکھیں جی طاقتوروں کا یوں ہے, اور بولو ان کے خلاف. سن یہی ان لوگوں نے فراڈ کیا عام بندے کے ساتھ ہر وری. آج اب آئے گا سوشلزم, اب آئے گا انقلاب, اب آئے گی جمہوریت, اب آئے گا ایبسولوٹلی ناٹ. جو عمران نے جتنے پیسے لگایا امریکہ میں اپنی کمپین کے لیے, اس کے بعد ایبسولوٹ ناٹ کے بعد کہ یار گورا جی رحم کرو ساڈے تے, یہ لابنگ فرم رہی ہے, وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے. وہ بندہ آج پھر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا ہے, آج پھر کہہ رہا ہے کہ یہ ملک میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے, وہی ڈاکٹر کہتا ہے کنٹرول ہی سارا وہ کرتے ہیں. باجوہ کو ایکسٹینشن طاہر ملک نے دی تھی, باجوہ کو جو لاسٹ آفر کس نے لگائی ہے, وہ ہی از آن ریکڈ کے 6 مہینے لے لو اور الیکشن کرا لو, سارا کام ہے. یہ جو پھیلا رہے ہیں نا, یہ جو اپنا رانا سٹائل ہے, یہ غریب آدمی کو ہر دفعہ ایک جھوٹی سی آواز دے دیتے ہیں کہ اب انقلاب آنے والا ہے. وہ فلانے شاعر کی بات سن لو, میں اللہ معافی دے ریلیجن کی طرف میں نہیں جا سکتا, شعر و شاعری کر کے بس 2 قدم پہ انقلاب رہ گیا. وہ بیچارے ووٹ پاتے ہیں, گھر جاتے ہیں, پھر تمہارے اس رویے سے ہوا کیا ہے, یہ تمہاری شاعری سے, تمہارے اس رومین سے 75 سال میں پاکستان میں کیا چینج آئی ہے؟ ٹیل می جسٹ ون چینج. اب ذرا ہمت کر کے نا چپ کر کے سن لینا, بول پھر, ٹھیک ہے نا. آپ ایسا کریں, اپنے نصاب سے نا علامہ اقبال کو بھی نکال دیں, ٹھیک ہے نا. ان کی شاعری سے پاکستان کے جد و جہد کا وہ شعور پیدا ہوا تھا نا, جو کیا نام ہے, انہوں نے خواب دیکھا تھا, نکال دو انہیں, کیونکہ ان کی شاعری سے تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا. انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ تو ایک اہم ہی تھا, وہ نہ دیکھتے تو عوام ستے رہتے, ٹھیک ہے نا. آپ فیض کو بھی نکال دو, ساحر کو بھی نکال دو, فراز کو بھی نکال دو, حبیب جالب کو بھی نکال دو, کیونکہ وہ لوگوں میں شعور بڑھتے ہیں نا. تم چاہتے ہو کہ لوگ اندھے ہو جائیں, تم بات ہونی نہیں دیتے, میری بات پوری ہونے دیں بھائی آپ. میں آپ کی بات میں نہیں بولتا ہوں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا.
آپ چاہتے ہو کہ لوگ اندھے رہیں, لوگ غلام رہیں, لوگ ان طاقتوروں کے بوٹ چاڑتے رہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ کما کے اپنے بچوں کو کھربوں پتی بناتے رہیں, بلڈنگیں, محل, بڑے بڑے چبارے بناتے رہیں, ٹھیک ہے نا, اور تم چاہتے ہو کہ اس فراڈ کو کوئی بتائے نا. اس آرانے جیسے لوگ جو ہیں نا وہ لوگوں کو مت بتائیں کہ لوگوں آنکھیں کھولو, اندھوں کی طرح زندگی نہ گزارو. تم یہ چاہتے ہو دراصل. یار اس رومانس سے, یار ٹھہر جا میں ذرا اس کو جواب دے. یہ رومانس سے ہیروئزم سے دنیا نہیں بدلتی. تم سے بڑی بڑی پہلے فلمیں بنی ہیں, دلیپ کمار آیا, منور ظریف آیا, رجیش کھنہ آیا, فلانا فلانا آیا. یہ جو ایکٹنگ سے دنیا نہیں بدلتی. جو پاکستان کو اگر بدلنا ہے تو بھائی یہ غم و غصے والی تقریریں چھوڑ دو, ڈو سم تھنگ فزیکلی, آرگنائز دی پیپل, پولیٹیکلی میچور ان کو کرو. جب تک یہ پولیٹیکلی آرگنائز نہیں ہوگی, یہ تمہاری جو تقریریں ہیں نا, آؤ میں ماتم کروں, میں وال پٹوں اور ڈیڑھ سال پھر میں کو دیکھو میں نے اپنا حصہ ڈال دیا. تیرے حصے نا میرا سوال یہ ہے, وٹ ڈفرنس یو آر میکنگ ان 75 ایئرز؟ 0/0. وہی پاکستان کھڑا ہے, وہی غربت ہے, وہی بے روزگاری ہے. باقی یہ بھی رنگ بازی, اپنے حصے کی شمع جلاتے رہو, جلائی جا تو شمع پائی جو نہیں جلانی ہے. اے میرے مفکر, اے میرے چارلی چپلن اخلاقیات کے, میں تو محمد علی ہوں, دلیپ کمار ہوں, تم تو مجھے چارلی چپلن لگتے ہو, ٹھیک ہے نا, جس طرح تم ونگی ونگی چالیں چل رہے ہوتے ہو. او بھائی, دنیا کے اندر جب بھی انقلاب آیا ہے پہلے شعور پیدا کیا جاتا ہے, اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے بتاؤ نا کون سا شعور آیا دنیا میں؟ انقلاب فرانس بتا دو, انقلاب روس بتا دو, انقلاب ایران بتا دو, کوئی مجھے دنیا کا ایک شعوری انقلاب بتا دو جو رونے دھونے سے آیا. سارا پولیٹیکلی ایفرٹ سے ہے. انقلاب والا نہیں ہے تو سوال ہمارے تو سب کانٹیننٹ کا مزاج ہی نہیں ہے. انقلاب ہم نے اس سے پوچھ لیں, کیونکہ میری بات تو پوری ہونی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میری بات میں تو اس نے بیچ میں بول کے ختم کر. سن لے ایک منٹ. انقلاب فرانس کی جہاں تک بات ہے نا, آپ اس دور کا لٹریچر پڑھیں, ٹھیک ہے, ماں پڑھیں میکسم گورکی کی, جس ایک ناول نے وہاں پہ شعوری انقلاب برپا کیا تھا, ٹھیک ہے. آپ اقبال کی پوئٹری پڑھیں جس نے جدوجہد پاکستان کو جلا بخشی تھی, ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں یہ کون سی جگہ پہ رہتا ہے, اس کو مریخ بھیج دیں, کیونکہ اسے زمینی حقائق بس اسے طاقت نظر آتی ہے, طاقت کا پجاری ہے. اسے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ طاقت کے بت جو ہے نا, ایک سچ, یہ جتنا مرضی طاقت کا اندھیرا پھیلا لیں, یہ جتنا مرضی ظلم کا اندھیرا پھیلا لیں, ایک سچ کی شمع روشن کرے نا, یہ اندھیرا چڑھ جاتا ہے. اس کو شعور کا نہیں پتا, یہ طاقت کے اندر گم ہوئے ایک پاگل آدمی. صاحب آئی اگری ود یو کہ جو شعور ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور لیکن شعور ابھی ہماری قوم میں آیا نہیں. وہ آئے گا نا, آنے سے آئے گا نا, رونے دھونے سے آئے گا. یہ ان کا انٹلیکٹ ہے, یہ اس کا انٹلیکٹ ہے. اس کے پاس رونا دھونا, اس کے پاس سن لیں, اور کیوں نہیں انقلابی, تحریکیں آئی ہیں, کیوں نہیں انقلابی. جلیانوالہ باغ کے اندر لوگوں نے جانوں کی قربانیاں نہیں دی, واقعات ہوتے ہیں, انقلاب نہیں آیا. برطانوی فوج کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے, انقلاب is something else. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ کیا نام ہے, پنجاب کے اندر عبداللہ بھٹی نہیں کھڑا ہوا تھا کیا؟ آپ ذرا ایک نظر کھرل نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ کہ کوئی نہیں کھڑا تھا؟ اور پھر ایک منٹ سن لیں, اور ایک میری بات سن لیں, ایک میرے سے بات کرو نا, چھوڑو. ایک ریکویسٹ اور میں نے آپ سے کرنی تھی, اس کو کہیں, اس کے بعد 4 جملے رونا دھونا. تو میرے سے بات کرو نا, ڈر گئے میرے کو, میرے سے بات کرو نا, اسے کیوں بات کر رہے ہو؟ رونا دھونا, فلمی سین, ملکہ جذبات, اس سے کوئی دلیل کا جواب میرے سے بات کرو نا, دلیل دو نا مجھے ایک انقلاب بتا دو جو تمہارے جیسے رونے دھونے سے ہوا ہے, تمہارے ماتم سے دنیا کے ایک چیز مجھے بتا دو. یہ جتنی تم اگزامپل دے رہے ہو, غلامی وہیں کی وہیں ہے, غربت وہیں کی وہیں ہے, بے روزگاری وہیں کی وہیں ہے, نوجوان ڈیسپریٹ ہے, کاغذوں میں لکھا ہوا ہے 80% پاکستانی ہے ڈپریس. تم اپنا رونا روتے جا رہے ہو, مزید مایوسی پھیلاتے جا رہے ہو, یہ کر لو وہ کر لو, اپنی شمع جلائے رکھو. ویسے دیوے نہیں بنتے, بجلی کے پیسے نہیں ہیں, گھر میں ٹیکس دینے کے پیسے نہیں ہیں, دیوے جلائے رکھو. اس کے ایڈوائزر نے کہا ہے اکیلے میں کہ تو جتنا زیادہ بولے گا تو اتنا سیف رہے گا. سارا ایک جیلی سا رومانس, سارا جیلی سا رومانس, فلمی رومانس بلا کے لوگوں کو ہمیں چپ دے. وہ 6 جملے, فلمی, رونا, ملکہ جذبات. اس کے ایڈوائزر نے 5 جملے بتا دیے کہ تم یہی بول لے, اور میری دلیل کا جواب دلیل سے. تمہارے پاس تو 5 بھی فکرے نہیں ہے, میرے پاس تو 5 ہے. تمہارے پاس ایک اماں ہے, ایک بچہ ہے, وہ غریب ہے. میرا بیٹا وہ بل دینے گیا, وہ گر گیا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, مر گیا. اگے 6 فکر ہے کوئی نہیں ہے. چلو آپ اگلا سوال. میرے پاس تو یہ لوگ ہیں نا 24 کروڑ. اس کے پاس کیا ہے, وہ نا ڈی جی رینجر سے ایک دفعہ ملا,
ایک امریکی سفیر نے مجھے بلا لیا, ایک دفعہ وہ آسما We are جہانگیر نے discussing کھانے personal آئیڈیا کی بات کرو, دلیل کی بات کرو نا, پرسنل نہ نا, دلیل کی بات کرو میرے سے, دلیل کی بات کرو نا. پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں نا, میری بات سنیں رانا صاحب, ایک بات سنیں. اب میں نہیں بولوں گا کیونکہ میری بات یہ پوری نہیں ہونے, میں اس کی ہر بات پوری سنتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے. یہ کھوکھلی باتیں کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کرے گا جس کا جواب نہیں, یہ بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہے. اب میں نہیں بولوں گا جب تک میری بات پوری نہیں آپ سنیں گی نا, میں نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے نا. میں بیچ میں, جب تک یہ بیچ میں ٹانگ اڑائے گا, میں نے کسی بات کا جواب نہیں دینا, ٹھیک ہے. میرے ارد گرد 24 کروڑ لوگ ہیں بھوکے ننگے, میں ان کی بات کرتا ہوں. لودھرا میں ایک کل بینر لگاتے ہوئے ایک ورکر جو ہے وہ مر گیا, 2 بچوں کا باپ تھا. کوئی میں نہیں بات کروں گا, اس کی تو کون کرے گا. اس کے گھر ختم ہو گیا, بڑھ گئی جمہوریت پانڈے میں, بڑھ گئے انتخابات پانڈے میں, اس کی زندگی تباہ ہو گئی, اس کے بچوں کی, اس کی بیوی کی. میں بات نہیں کروں گا تو کون کرے گا. ان کا نام میں نہیں لوں گا تو کون لے گا. یہ کہتے ہیں کہ ان کے نام نہ لو. میں ڈی جی رینجر سے ملاقات کی بات بتاؤں, میں امریکی سفیر سے ناشتے کی بات رانا ڈونٹ بی پرسنل, یہ کوئی طریقہ ہے. میں ایکٹنگ میں پرسنل نہ ہو. تم جب یہ کہتے ہو کہ فلم میں یہ کر رہا ہے, رو رہا ہے, تو یہ پرسنل نہیں ہے. میں تمہاری دلیل کا جواب دلیل سے دیتا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ غریب کی بات نہ کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں نظام اس طرح نہیں بدلتا رونے دھونے سے. میرا یہ آرگومنٹ ہے. ایک تو تم مس کوٹ کرتے ہو, اوپر سے چڑھائی کرتے ہو. آئی ہیو نیور سیڈ دس. غریب ہے, اس کی بات کرو. تم ڈی جی رینجرز نے مجھے یہ بتایا, مجھے امریکی سفیر, مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے بھائی. تم نے سنا کبھی مجھ سے, کبھی سنیے 2 چیزیں ہیں بھی اپنی طرف سے. میں نے کبھی بتایا تمہیں یہ کیا, کبھی کہا تمہیں وہاں امریکی سفیر اپنے پرسنلائز. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ غریب کی باتیں کرتے جاؤ, روتے جاؤ, نظام اس طرح نہیں بدلے گا. یہ میرا آرگومنٹ ہے. آپ کو ریشنلسٹ اپروچ اپنانی ہے. میرا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے ناظرین, اور ہم بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم ہمیشہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, لیکن جو سیاسی پارٹی ہیں کی کس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ ہونے دیں. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آ کر میں ان دونوں سے اس سوال کا جواب چاہوں گی. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. رانا صاحب دیکھیں, جب تک پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ پر بیٹھیں گی نہیں, اکٹھی نہیں بیٹھیں گی, تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن جو خان صاحب ہیں ان کے رویے میں ہم تبدیلی نہیں دیکھ رہے, کوئی لچک نہیں دیکھ رہے. آج پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نظر آئے, تو تھوڑی سی تو لچک ہونی چاہیے نا, کیونکہ سیاست تو بات چیت کا نام ہے. ہاں نہیں, میرا خیال ہے خان کو چاہیے کہ وہ بھی ایک اسٹام لکھ کے اور لندن چلا جائے, یا ایک اسٹام لکھ کے وہ جدہ چلا جائے. تو چونکہ طاقت کی ڈائنامکس یہ سکھاتی ہیں کہ آپ گلے پکڑو, اور اگر سامنے والا تگڑا ہو تو پھر پیر پکڑ دو. لیکن مجھے تو اس سے کوئی نہیں, یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ جی سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے اور یہ اور وہ, مجھے جواب دیں کہ خالی اس کے اوپر کیوں یہ ہے جو اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ماحول بنا رہے ہیں 90 کا, اور بلاول اب بول رہا ہے, اس کے جواب میں مریم بول رہی ہے, پھر کیا نام ہے شہباز شریف صاحب بول رہے ہیں, پھر وہاں سے پیپلز پارٹی والے بول رہے ہیں. تو یہ سبق وہ لوگ تو سیکھے نہیں جو پچھلے 50 سال سے سیاست میں, اور آج پھر وہ اسی 90 کا ماحول لے کے آ رہے ہیں. اور مجھے تو بلاول کے اوپر ہنسی آتی ہے. آج اس نے جو پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب کیا ہے اور تحریک انصاف کے جلسے میں بلاول نے جو گفتگو کی ہے, آپ حیران نہیں ہو رہی کہ میں تحریک انصاف کا جلسہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ خطاب ہی تحریک انصاف کے لیے تھا کہ میں آؤں گا تو میں جو قیدی خواتین ہیں ان کو قید نہیں رہنے دوں گا, اور میں سیاسی قیدیوں کو رہا کروں گا. اور یہ وہ انڈائریکٹلی ایک بات تو اس نے مان لی کہ جی خواتین کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے جو غلط ہے. اس نے آج اپنی تقریر میں اس بات کا اعتراف کر لیا. اب مجھے نہیں پتا کہ بلاول کو یا تو زمینی حقائق کا علم نہیں ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کانٹا لگ جائے. ٹھیک ہے نا, وہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز, کچا تیرا مکان ہے, کچھ تو خیال کر. وہ تو پیپلز پارٹی کا تو مکان بھی کچا ہے, اس کی تو دیواریں بھی کچی ہیں, اس کی تو چھت بھی چوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے ہیں, سندھ میں تو بہت مضبوط ہے. سندھ میں پچھلے 20 سال سے اگر سندھ میں مضبوت ہوتی تو آج اتنے پریشانی کے عالم میں نہ بھاگتے پھرتے ہوتے. وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ اقتدار کے لیے آپ کو اتنی بھاگ دوڑ تو یہی کمزوری ہے نا, کہ انہیں یہ ہر وقت خوف رہتا ہے کہ یہ ہمارے اقتدار کا جو چبارہ ہے گر نہ پڑے. ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ اپنے کیے ہوئے کو انڈو کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ بلاول صاحب جو آج فرما رہے ہیں کہ جی یہ نواز شریف صاحب کا رستہ روکیں اور نواز شریف آ گئے تو یہ ہو گئے, تو 17 ماہ فائلیں لے کے شہباز شریف کے جو پیچھے کھڑا ہوا شخص تھا وہ کون تھا؟
कौन जो कहता था कि शहबाज शरीफ तो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है एक्चुअली। तो लोगों को आप बेवकूफ समझ रहे हैं कि अब आप इक़्तिदार के लिए वोट के लिए अब आप एक नया नैरेटिव लेके झूठिया बयानियां लेके मैदान में उतर आएंगे और आने के बाद उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और कल को फिर जब आपको ऊपर से कान पकड़ा जाएगा तो आप फिर जन्म में जाके एक जगह सफ में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन एक क्रेडिट बिलावल को दिया जाना चाहिए, वो ये कि वो जिस पिच पे नून लीग को लाना चाह रहे थे अपने सियासी मद्दे मुकाबिल को, वो ले आए हैं। नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, द मैच इज फिक्स्ड। मेरा ख्याल में मैं तो डिसएग्री विद यू। ये तो भाई उनकी ट्रेजेडी समझे क्या हुई है उनकी। फाइनली मुखालिफ बयानात तो आना शुरू हो गया ना, पहले तो टारगेट ही नहीं कर रही थी नून लीग। नहीं, ये तो मैच फिक्स है। ये तो दोनों की बेसिकली दोनों जमातों की लड़ाई क्या है। तो आपको तो फिर मैंने पास की पॉलिटिकल हिस्ट्री में थोड़ा जाना पड़ेगा। लड़ाई ये है कि 90 तक ये दो जमातें थी, तो इनका यही लड़ाई थी कि चलो जी 2.5 साल तुम्हारे 2.5 साल 8वीं तरमीम लगती थी, और ये इनको तकलीफ सारी हो गई। 2018 में तीसरी कुव्वत आ गई, बीच में खान साहब तीसरे में रह जाते आगे। तो तुम्हारी मेरी लड़ाई चली, जैसे प्रोग्राम में मेरी और राना की लड़ाई है, तुम यहाँ तीसरा बंदा बिठा दो, तो तुम गारंटी मैं देता हूँ मैं और राना दोनों इकट्ठे हुई जगह कहेंगे पहले कटो। ये है लड़ाई। अब हुआ क्या, मसला क्या हुआ है, अब वो बड़े खुश हुए हैं दोनों को, या अल्लाह शुक्र है हम 90 में वापस आ गए हैं कि तुम मेरे दुश्मन तो मैं तुम्हारे दुश्मन। डील क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये मैं खबर भी दे रहा हूँ। डील ये कि सिंध तेरा पंजाब मेरा। और नवाज शरीफ की मैं बार बार आपको खबर दे रहा हूँ, नवाज शरीफ फेडरल पे मार खा जाएगा, वजीर आज़म बने ना बने, नून से वजीर आज़म बने ना बने, पंजाब नहीं जाने देगा। फिर वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। नवाज की सारी जो इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो अपनी बेटी को पंजाब उसके हवाले करना चाहिए। लेकिन जो पंजाब जीतेगा वो फेडरल में वो मैं उसको इनकार नहीं कर रहा, मगर मैं आपको एम्फसिस दे रहा हूँ। हो क्या रहा है कि ये इनको क्यों सूट कर रहा है ये मैच फिक्सिंग। वो आप कह रहे हैं कि बड़ा कामयाबी दोनों ने शुक्र अदा किया एक दूसरे का। वो हो गया, आमने सामने आ गए, उसके लिए सिंध पक्का हो गया, इसके लिए पंजाब पूका गया। बाकी क्या लड़ाई होगी, लड़ाई होगी बाइंग सेलिंग में। अब जो असल लड़ाई हो रही है, लड़ाई नवाज को ये डर है, नून को ये डर है कि ये बाइंग सेलिंग में हमसे बेहतर है। इसकी बाइंग सेलिंग ये है कि 2017 में जनाब वापस आए, पहले तड़ी कराई, फिर दुबई से वापस आए। किसी को समझ नहीं आई, बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून और बाप पार्टी की मुश्तरका हुकूमत थी। आते कोई ऐसा जादू किया, कोई ऐसा इसके पास कोई एक्सटर्नल फैज़ है, वो जनाब इसकी पता नहीं कैसे कमाल हुआ, बलोचिस्तान में नवाज शरीफ गया। फिर 2 दफ़ा इलेक्शन हुआ सेनेट में, ये दुनिया की तारीख का पहला वाक़या है कि मेजॉरिटी हल गई। अब नवाज शरीफ को डर है, छोटा सा डर ही है कि चलो ये तो हमने बांट लिया। जो एक तो चीज़ होगी कि नवाज इमरान अब बाइंग सेलिंग से ये सारा खौफजदा हो रहे हैं कि हो सकता है ये इस्लामाबाद ना जीती है। वो जीत क्यों जाए उसकी भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि नया फड्डा ये पड़ गया है कि इलेक्शन कमीशन के 2017 का जो रूल 84 है उसमें ये लिखा हुआ है कि आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन में उस पार्टी में शामिल होगा जिसको निशान मिला होगा। तो अब वो हो गया मुफ्त का माल। तो नवाज को नर्वसनेस ही होगी कि जरदारी तो पीएचडी इसमें खरीद फरोख्त, मेरी तो पीएचडी डिफरेंट है, वो ताबेदारी में है, ये तो खरीदो फरोख्त का मालिक है। ये क्राइसिस है, कोई क्राइसिस, ये दोनों कॉन्शियस है, दोनों खुश हैं कि इमरान बात आउट हो गया। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों पे जो है वो होप रखे हुए हैं। तो लेकिन जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत बिलावल की मदद नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एक पोजीशन समझाएं कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनकी लॉयल्टी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, कैसे इंश्योर किया जाएगा, जबकि ये कहा जा रहा है कि जो 10% आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सिर्फ खान साहब उनको जानते हैं, उसके अलावा नहीं उनको जानते। नहीं, ये लॉयल्टी को तो इलेक्शन कमीशन बड़े अहतमाम से मेक श्योर कर रहे हैं कि ये लॉयल्टी बरकरार रहे, और ये लॉयल्टी रॉयल्टी के साथ जाके जरदारी साहब के चरणों में रख दी जाए या नवाज शरीफ के चरणों में रख दी जाए। जहाँ पे भी जिसको ज़रूरत पड़े हिस्सा बकदर जुस्सा उसे दे दी जाए। इसीलिए ये हार्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला गया है कि अगर आपको अवाम वोट नहीं देते तो जो आज़ाद अरकान है उन्हें खरीद लें। और इनका तो माजी बड़ा भयानक है, छांगा मांगा में जो कुछ होता रहा, आप शर्म से सर झुक जाए। छांगा मांगा में अरकान असम्बली को जिस तरह खुश रखा गया, उन्हें क्या क्या प्रोवाइड किया गया वहां पे। ये जो इखलाकियात के गौतम बुद्ध है ना सारे, कभी छांगा मांगा कर पढ़े कि क्या हुआ था। पीपल्स पार्टी मरी में लोगों को जो लेके गई थी वहां पे उनको क्या क्या प्रोवाइड किया गया था। तो ये तो जमीर खरीदने के एक्सपर्ट हैं दोनों, इनके लिए। और बाकी रही सही कसर हमारी अदालतों ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, पांवे बंदा जहन्नुम चले जाए पीटीआई नहीं जाएगा, ठीक है ना। और ये एहतमाम से जब जीतेंगे, अव्वल तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत मुश्किल है कि पीटीआई का कोई कैंडिडेट इलेक्शन डे तक सरवाइव कर जाए। दस्तबरदार होते जा रहे हैं, दस्तबरदार होते जा रहे हैं जो नहीं हो रहे। आप बताएं ना कि मरियम साहबा 119 में निकली हुई हैं, बिलावल मंडी बहाउद्दीन गए हुए हैं,
کوئی پی ٹی آئی کا ایک بتا دیں کہ ان کو جمہوری حق مل رہا ہو کہیں جلسے کا, اور سن لیں کہ ورچوئل کرتے ہیں تو شارک مچھلی نکل آتی ہے, وہ جا کے فائبر آپٹکس کاٹ دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور آخر میں یہ طے ہے کہ آپ نے لوگوں کے ضمیر خریدنے, تو پھر کیا ہم ایک ضمیر فروش پارلیمنٹ بنانے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے غیرت کا جنازہ نکالنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کے اندر اپنی آنے والی نسل کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوٹے ہیں, جو غدار ہیں, جو ضمیر فروش ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو خریدو اور اپنے آپ کو جمہوریت کے دیوتا کہہ دو. ٹھیک ہے. اور جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں, ان کے داماد کو اور ان کے جو نوکر ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ویسے تو میں نون لیگ میں تھا اور رہوں گا, لیکن جو چونکہ میں نے پی ٹی آئی کے کنونشن میں جانا تھا تو وہ تو میں ضرور جاؤں گا, اس وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. پلان کر لیا ہے شدید بدلہ لینے کا, اس کے ساری میں نے آکڑ فون نکال دینی ہے. میں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا رات کو اس کے گھر کے باہر لگا کے بھاگ جانا ہے, سویرے نہ پڑے جاتے میں نے کہہ دینا, میں رات ٹھیک ہے نا, پہلا کام میں کرنا گھر جا کے کار بھیج دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کہیں بھی جائے گا, تیرے نہ کر دینا, کہیں بھی جائے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نا میں اس کا پی ٹی آئی کے حق میں ایک بیان دلواؤں گا اور میں دیکھوں گا یہ پروگرام کیسے کرتا ہے. برائب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گھر آپ کے نام کر دیں گے. اور ایک اور دیکھیں, اس نگران حکومت کا ایک بڑا کارنامہ جو ہے نا, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں. میں یہ پڑھ رہا تھا, مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی ہے کہ 1 فروری سے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے نا, ان کی جو وہ ہے فیس 300 سے بڑھا کے 1200 کی جا رہی ہے. ہاں, مرنے کے بعد کم لوگ مرے نا. ہاں, تو ملک صاحب پاکستانی قوم کے پاس ایک اچھی آفر موجود ہے کہ یہ موقع کا فائدہ اٹھائیں. 31 جنوری سے پہلے جو مر جائے گا نا, اس کو 900 روپے کا فائدہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے ایک اچھا سودا ہے, اگر پاکستانی اس پہ غور کرے نا. کر لینا 2700 روپے میں ہم تینوں کا سرٹیفکیٹ بن جائے گا. مہربانی, مجھے اتنی جلدی نہیں مرنا, جیلی مر جائے, جیلی سرٹیفکیٹ بنا لیجیے. ہاں, کم از کم 15-20 بنا کے بندہ اپنے پاس کام کیا, کل 1200 کا بکے گا 1200 کا یار, اگر 10 بنائے تو 60,000 بنتا ہے پروفٹ. آپ بھی سیاست سیکھتے جا رہے ہیں. نگران حکومت دیکھیں ہے مہربان, ماننے والی بات, کمال ہے یار, کیا آپ لوگ بھی سیاست سیکھتے جا رہے ہیں. نہیں, میں تو حیران ہوں کہ دیکھیں کتنا ملک کا خیال ہے عام بندے کا, کہ انہوں نے کہا بھی ابھی آپ کے پاس 7 دن ہے. دیکھیں پھر آپ اصل میں ہوا یہ کہ تعریفیں ہم دوسروں کی بڑی کرتے ہیں, فلاں ملک میں یہ ہے, اپنے ملک کی کبھی تعریف نہیں کی. کوئی اتنی اچھی حکومت ہو سکتی ہے کہ آپ کو 6 دن دے رہی ہے, کہ اگر آپ ان میں اگر آپ مر جائیں تو 300 روپے بنتا ہے. مرنا چاہتے ہیں تو اتنی بچت ہو جائے گی آپ کی. اس آفر کے اوپر قوم کو غور کرنا چاہیے. ویسے بھی تو انتخابات کے بعد مرنا ہی ہے, تو اس سے پہلے کوئی احتیاط کر لیں. اچھا ملک صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو رانا صاحب بات کر رہے تھے, میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی تھی کہ جو اس طرح تو یہ جو آزاد امیدوار ہیں, اگر اس طرح سے کر کے چلتا رہا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امپاورڈ ہو رہے ہیں آزاد امیدوار, تو کیا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سیاست پیچھے چلی جائے گی اور آزاد امیدوار جو ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ پروموٹ کی جا رہی ہے؟ کیا کچھ ایسا سینیریو بھی بننے جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسی کوئی سین بنتا؟ پہلے تو میں آفیشلی بتا دوں کہ اس سیگمنٹ میں میرا اور رانے کا سیز فائر ہے, کیونکہ پہلے ہم نے بہت فائر کیے. اچھا, میں نے آپ کو چھوٹی سی گزارش بتائی تھی کہ رول 84 ہے 2017 کا ایکٹ ہے, اور اس جو پچھلی حکومت خان صاحب کی, اس میں یہ ایکٹ انہوں نے اس کو ریوائز کیا ہوا ہے. اس میں کلیئر لکھا ہوا بنایا انہوں نے نہیں بنایا, 2017 کا ایکٹ ہے نا, اس میں ان کی حکومت بھی تو رہی ہے نا 4 سال, تو ایکٹ جو ہے نا انہوں نے بھی اس کو ان کے دور میں بھی بنایا, تو یہ مطلب ذمہ داری اس حکومت پہ بھی آ جاتی ہے نا جب. تو اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے, لکھا انگلش میں, اس لیے میں اپنا ترجمے کرتا ہوں, مجھے انگلش تو آتی نہیں ہے. اس میں لکھا یہ ہوا ہے کہ جناب آپ کا جو آزاد امیدوار ہوگا وہ 3 دن کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی میں جائے گا, اور اس پارٹی میں جائے گا جس کو الیکشن کمیشن نے نشان دیا ہوگا. تو آج میں آپ کو اس انٹرپریٹیشن سے, ویسے پی ٹی آئی عدالت میں جا رہی ہے, وہ پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوگا, مگر ابھی تک جو میں آپ سے پروگرام کر رہا ہوں, پاکستان میں مرشد پاک جو فیصل واڈا صاحب نے فرمایا تھا, اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ ان کی پارلیمنٹ پارٹی بھی ختم ہوگی. تو میری جتنا بھی دماغ تھا, میں پاگل ہوا تھا, خان بھی آؤٹ ہو گیا, الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے, نشان بھی گیا, کیمپین بھی نہیں کر سکتے, پارلیمنٹ پارٹی کس طرح ختم ہوگی. تو میں آج اپنے مرشد پاک کے سچی ہونے پہ مجھے بہت یقین ہو گیا, آج ٹیکنیکلی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت بھی نہیں بن سکتی. ہاں,
अनलेस के हमारे लाहौर के जो कैंडिडेट राजा साहब वो गया है, अदालत में गया, अदालत बदल दे, मगर रियलिटी ये है अब जो आप असल सवाल कर रही हैं उससे अब मेरे सवाल का वही आपको जवाब दे गया कि अब सारी पावर, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो नया पाकिस्तान पॉलिटिकल सिनेरियो बन गया है, पहले दो जमातों का ख्याल था कि इसको तो रियासत ने छोड़ना नहीं है, ये वैसे मानते नहीं थे, मैं यही कहता था कि इसकी बात उनका क्या होगा, क्या अपना इमरान वोट होगा, आधे वोट मेरे, आधे वोट, अब दोनों को टेंशन होगी कि ये तो बाइंग सेलिंग पे काम खत्म हो रहा है, और वो भी लीगल क्यों हो गया, क्योंकि आप पे कोई हॉर्स ट्रेडिंग तो लगनी नहीं, मैं आज़ाद हूँ, मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ, इसलिए जो अगला इलेक्शन है वो आज़ाद उम्मीदवारों का होगा, और वो हम उनके रहमो करम पे होंगे कि वो किधर जाते हैं, और इससे पॉलिटिकल पार्टीज का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में नजर आ रहा है। पहले केड़ा बड़ा को रोशन मुस्तकबिल है। ठीक है, और जो मैंने बात की थी कि ये 3 पार्टीज नजर तो आ गई, आपने भी बात की कि 2018 में हमने 3 पार्टीज को देखा, लेकिन एक दफा फिर हम 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अगरचे कि होना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज होनी चाहिए ताकि उनके आपस में मुकाबले भी हों, और उसी तरह से करके लोगों की नुमाइंदगी जो है, अवाम की नुमाइंदगी। अपना राना ने मुझे कहा परसों ये टी पार्टी मुझे दे रहा है, अच्छा, एक पार्टी और मेरे बगैर नहीं, वो मुझे दावत इस्लामी से प्यार है ना, तो मैं वो वाली दावत ही से देने जा रहा हूँ, टी पार्टी। तो लेकिन असल चीज़ ये है, देखिए जो आपने ये 2 पार्टीज की कहा ना, दुनिया में, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, इंडिया में भी ऑलमोस्ट कांग्रेस और वो बड़ी वो है, लेकिन और भी पार्टीज छोटी है, लेकिन इनमें होता है। लेकिन इन 2 पार्टीज ने अपने मुल्क ममालिक को क्या दिया? तरक्की, इंडिया तीसरी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर, इन 2 मुल्क पार्टियों ने पाकिस्तान को क्या दिया? खरबों डॉलर के कर्जे, उन पे सूद, गर्दिशी कर्जे अपने अरूज पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी जीरो, हमारे एक्सपोर्ट जीरो, हमारी इंपोर्ट हवाओं में, ठीक है। तो अगर ये 2 पार्टी सिस्टम ने यही सब कुछ देना है और हमने इनको ही मौका देना है कि जी ठीक है फिर लूट लें मौज बहाल, तो फिर कर लें। लेकिन मैं जो बात बार बार आपको कह रहा हूं ना, मैं एक आपको छोटा सा, हमारा एक बरखुरदार है अनस गोंदल, वो एक चैनल के ऊपर रिपोर्टर है, कल मैं उसका क्लिप देख रहा था, मलिक साहब, उसने ख्वाजा आसिफ से कहा, वो जरा बहादुर है, उसने कहा कि ख्वाजा साहब अगर आप इस बार भी हार गए तो आप जनरल बाजवा को फोन करेंगे? व्हाट ही सेड कि नहीं, मैंने फोन नहीं किया था, मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। यानी यार हद हो गई, खुदा की कसम, आप कम से कम यार थोड़ा सा कहीं पे ओले ही रख दे, आप सीधा सीधा कह रहे कि हाँ जी ऐसा ही है। झूठ तो नहीं बोला ना, ये तो अच्छी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कुछ झूठ सच शर्मनाक होते हैं, कुछ सच जो है ना वो इतने शर्मनाक होते हैं कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने तो बाजवा साहब को मैसेज पे टेक्स्ट किया था कि जी मुझे बचा लें। तो अगर यही निजाम है, तस्लीम करने वाला तो बड़ा होता है। हाँ, मैं तो समझता हूँ ख्वाजा आसिफ को हमें मिठाई भेजनी चाहिए, सच बोलने पे। नहीं, वो पता नहीं वो एज फैक्टर है, मिठा खाते भी नहीं करी। लेकिन जो मैं बात आपको कह रहा हूँ कि अगर ये 2 पार्टियां 1990 से ये शुरू हुई है एक दूसरे को टक्करें मारने, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम को की गिरफ्तारी के लिए FIA की टीम भेजी थी, जो यहाँ पे इन्होंने फिर आगे से ये किया कि उस FIA की टीम को यरगमाल बना लिया था और गिरफ्तारी हुई और सारा। और बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए जो पंफलेट फेंके गए, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा की तस्वीर जो फेंकी गई, उन्हें पीली टैक्सी कहा गया, कजाफी स्टेडियम में उनका डंडा मारा, उनके 12 टांके आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद जरदारी 10 साल जेल रहा, फिर उसके बाद वो उठा के गोद में बीबी फिरती रही। अगर आपने 2 पार्टी सिस्टम वापस यही लेके आना है तो खुदा का वास्ता इंतखाबात ना करें, अल्लाह का वास्ता इंतखाबात ना करें, ये पाकिस्तान मजीद तबाही की तरफ जाएगा, इससे हमें कुछ नहीं मिलना। ठीक हो गया, लेकिन जो इंक्लूसिव पार्लियामेंट है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पावर शेयरिंग फार्मूला कोई ना कोई लाया जाना चाहिए, जहाँ पर जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बैठें और आवाम के लिए फ़ैसले करें और प्रॉपर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बन सकें, और हमारे सियासतदान भी जो है वो कुछ ना कुछ इससे सीखें और आगे बढ़ें और आवाम तक जो पावर है वो मुंतकिल करें और आवाम भी सियासतदानों को एम्पावर्ड करें। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज पहली बार जलसे से खिताब किया है, उसमें उन्होंने क्या क्या बयानात दिए हैं और क्या इंकशाफात किए हैं, उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मैदान में उतर आए हैं और भरपूर जो है वो तरीके से उन्होंने अपने आज जलसे का आगाज़ किया। और राना साहब जलसे में जो उन्होंने PTI का दौर था उस पर बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि PTI का जो दौर था वो फितना था और साजिश के तहत मईशत जो है वो तबाह की गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो फितना था। देखे ना कितना, अगर मेरी लगी लगाई नौकरी कोई हटा दे मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हूँ और उस पर मैं पूरी दुनिया की सैर करता हूँ और जाके अपनी पार्टी के फंड के नाम पे अपने मामलात को सीधा करता हूँ। जब मुफ्ती महमूद साहब बहुत जय्यद आलिम थे और बड़ा एक मोतबर नाम है और मैं बड़ा दिल से एहतराम करता हूँ उनका, तो जब वो उनका इंतकाल हुआ था तो उन्होंने वर्षे में कोई जायदाद नहीं छोड़ी थी। आज फजल रहमान साहब अरबों खरबों पति हैं और उनके कोठी बंगले माशाल्लाह अल्लाह ने लहरा बहरा की है। जुगनू मोहसिन साहिबा ने उनसे सवाल किया था कि ये आपका कैसे गुजर बसर होता, तो उन्होंने कहा था कि ये अल्लाह का फजल है। ये अल्लाह का फजल जो है वो जो बैनर लगाते हुए मरा उस पर नहीं हुआ, ये 24 करोड़ लोग जो रोज़ाना भूखे मरते हैं उन पे नहीं होता, ठीक है ना, मौलाना फजलुर रहमान पे हो जाता है। और अगर फितने की बात है ना, तो मैं समझता हूँ कि फितना इससे बढ़ के और क्या होगा कि आप बेनज़ीर के लिए तो कहें कि जी ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता और अमरीकी सफ़ीर से जाके कहें कि मुझे सदर बनाओ, मुझसे ज़्यादा लिबरल कोई नहीं, और अब वक्त आने पे मरियम साहिबा के सर पे हाथ रख दें, ठीक है ना। फिर उसके बाद मौलाना साहब की सारी MMA का में इनका रोल देख लें। जमात इस्लामी इनसे बात करने को तैयार नहीं है। इन्होंने जिस खूबसूरती से सियासी जमातों को इस्तेमाल किया KPKM के हुकूमत में MMA के अंदर, और उसके बाद जिस तरह सबको डॉज दिया, तो मैं तो हैरान होता हूँ कि मौलाना साहब मेरी नज़र में कोई मजहबी लीडर नहीं है, वो एक सियासतदान है, लेकिन उन्होंने टच अपना इस तरह का रखा हुआ है। अदरवाइज तो मैंने तो जो अपना जितना भी अल्लाह माफ़ करे मज़हब पढ़ा है उसमें उलमाए हक का किरदार कुछ और स्टाइल कुछ और, गुफ्तगू कुछ और ही देखी है। पता नहीं अब ये मॉडर्न दौर के उलमा का क्या मैं कह सकता हूँ। फिर मलिक साहब एक और भी बड़ी बात की उन्होंने कहा कि आज की सियासत शरीयत में दुरुस्त नहीं है। ज़रा मुझे इसको एक्सप्लेन कर दें, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ये अनफॉर्चुनेट है, वो बात रहने वाली है कि आप सियासत कर रहे हैं। अब हम टॉक शो ही करते हैं ना, अब इसको हम कह दें कि अल्लाह माफ़ी दे कि हम कोई मतलब ये है अच्छे ही काम, हम तबलीग तो नहीं ना कर रहे। जो रिलीजन है उसमें फिर आप वोट के लिए काम नहीं करते। मुझे लगा कि वो हर 5 साल बाद में जो कहीं ना फिर रिलीजन को ले आते हैं। अगर आप सियासत कर रहे हैं तो फिर सियासत है। मैंने कल भी याद है आपको एक बात की थी कि सियासत जो है वो भी पाकिस्तान की, उसमें ना असूल है, वो हसूल इक़्तिदार है, ताकत की लड़ाई है। ये इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखे अपने पास, मुझे कोई तरह। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जब आप ताकत के साथ चलते हैं फिर इखलाक नहीं चलता, फिर राइट एंड रॉन्ग नहीं चलता, फिर आप एक दूसरे को नोचते हैं, एक दूसरे का खून चूसते हैं। तो फिर भाई खुदा के लिए, तो फिर अगर इस्लाम है तो अगर लोगों की खिदमत करनी है तो आप बेहतर है आप भी इमरान की तरह वो कोई सेंटर बना दें, हॉस्पिटल बना दें, बच्चों को एजुकेशन दे दें। मगर मेरी इस सारी सिचुएशन में एक साहब पे दिल आ गया। मैं क्या, वो आप बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं, हमारे लीडरों को आप लिफ्ट नहीं कराते, तो मैं जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब को सलूट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मैं भी काश के पाकिस्तान में भी एक क़िबला अव्वल जय नहीं जा सकते। फिर हमें हमारे बड़े उन्होंने बताया जी कि श्रीनगर बड़ा खूबसूरत शहर है। तो मुझे जो अगर पसंद आया ना मंशूर पूरे पाकिस्तान में, उसमें ना कोई गुर्बत है, उसमें ना बेरोजगारी। उन्होंने मायूसी नहीं फैलाई। उन्होंने कहा जी हमें मौका दें, हम कश्मीर भी आपको ले देंगे, फ़लस्तीन भी ले देंगे, और आसिया जो हमारी बेटी है वो भी। तो वो जितनी मुझे अच्छा मंशूर उनका लगा है ना, तो बाकी चीज़ें तो गुर्बत शुर्बत चलती रहती है। बेरोजगार मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे यकीन है कि गुर्बत शुर्बत तो ख़त्म नहीं होती। चलो कश्मीर मिल जाए, श्रीनगर की थोड़ी सैर कर लेंगे। इस्लामी सियासत तो करती है, लेकिन ये बहुत आला मंशूर है। मैं करती है ये खिदमत पे उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये बात है, लड़ाई के साथ थोड़ी सुलह भी करनी है ना। मैंने मेरी भी सैलाब आता है, वहां पर मौजूद होते हैं, ज़लज़ले आते हैं, वहां पर मौजूद होते हैं। मैं कोई तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ कि वाकई पाकिस्तान में उनकी हॉस्पिटल में, मेरा खुद वहाँ से जा चुका हूँ, मैं कोई 2 नंबर बात नहीं कर रहा, मगर हम लोग वोट क्यों नहीं देते जमात? उसकी 2 रीज़न है। एक रीज़न तो यह कि चूंकि हम बतौर कौम खुद सीधे सही 1 नंबर लोग नहीं है। आई एम सॉरी, कंफ्यूज जरा नहीं, कंफ्यूज नहीं वो कुछ बात और कर रहा है, समझो जरा बोलने दो उसको। हम जरा 2 नंबर टाइप लोग हैं। नीचे जो स्ट्रॉबेरी बेच रही होती है ना औरत,
وہ بھی جھاڑیوں کے پیچھے اس پہ سرخ رنگ کے وہ کر رہی ہوتی ہے. وہ جو ملک صاحب تسی دوڑنے لین جاؤ نا تو کہتے ہیں جنوں پر نو ہی لال ہے. وہ کیوں لال ہوتا ہے؟ اچھا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ سب کو ٹیکے لگے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. میٹھا میٹھا, یعنی ہم وہ قوم ہیں عظما جو دودھ 2 نمبر بناتے ہیں, ہم سور کا گوشت تک بیچ دیتے ہیں, ہم کفن تک اتار دیتے ہیں. گدھے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں. گدھے کا گوشت, چلو گدھے کا گوشت کا شرن کچھ گنجائش نکل آتی ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں ہیرو کون ہے؟ ہیرو وہ ہے جو ہمیں نظر آ جائے بڑا فراڈی ہے, جو جتنا لچا ہے وہ اتنے ہی اونچا ہے. یہ تو ہو گیا ایک کہ ہمیں نیک صالح قیادت کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہو گئے. اور جماعت اسلامی کا یہ کریڈٹ ہے کہ ان کا کسی بندے پہ نیب کا کیس نہیں ہے, وہ وزارتیں بھی لی کے پی کے میں, اور کے پی کے میں بھی ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا. وہ خدمت ان کی جو ہے یہ سیلابوں میں زلزلوں میں وہ بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی ایک ہر جگہ پہنچ. لیکن جماعت اسلامی کی اصل پرابلم کیا ہے؟ جماعت اسلامی کے اندر ایک منافقت بھی ہے. وہ ہمیشہ بھٹو کے خلاف جو ہے وہ جا کے ضیاء الحق سے مل گئے, اور ایک طرف آئین بنانے والا تھا اور ایک طرف آئین والے کو پھانسی دینے والا تھا. وہ جا کے آئین کو پھانسی دینے والے کے ساتھ کھڑے ہوئے, پھر وہ مشرف کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. پھر ایک طرف وہ نواز شریف کو گالی دیتے ہیں تو کہیں ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوتے ہیں تو کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے ان کی. جب تک وہ آل آؤٹ باہر نہیں نکلیں گے اپنی منافقت سے اور جیت اور ہار سے نکل کے نہیں آئیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے. یعنی وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, تھوڑا سا ایک چھوٹا سا تبصرہ میں کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا عجیب سا تبصرہ. میں بھی ابھی اس کا سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں. پاکستانی ڈیفینیٹلی مسلمان ہیں, مجھے ان پہ 1% بھی کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. یہ اسلام سے محبت کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں. یہ اس کا جو تنقیدی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے غصے والا, یہ وہ اس طرف نہیں جا رہا جو میرا مطلب ایک پرائیڈ مسلمان ہے. مگر دیکھو پاکستان کی ہسٹری کتنی عجیب و غریب ہے. 70 میں یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان میں 4 سیٹیں ہوتی ہیں جماعت اسلامی کی. انڈیا میں بی جے پی 70s میں پیدا ہوتی ہے 2 سیٹوں کے ساتھ. 80 میں وہ شاید 15-10 پہ جاتے ہیں. آج پاکستان میں جو 2000 لاسٹ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جماعت اسلامی کی سیٹیں کتنی ہیں؟ 4. مطلب ہم نے 50 سال میں جو ہمارا ووٹر کا میں ٹرینڈ بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب آپ یہ نکال لیں کہ میں یہ ثابت کروں کہ ہم اسلام سے دور جائیں. میں اپنا ٹرینڈ بتا رہا ہوں. انڈیا میں دیکھیں کون ہے, تیسری دفعہ جا رہا ہے مودی. تو میرا خیال ہے کہ انڈین ووٹر ہم سے زیادہ مذہبی ہے, ہم سے زیادہ بنیاد پرست ہے. وہ زیادہ اس طرف جا رہا ہے جو ہم پہ الزام ساری دنیا لگاتی ہے نا کہ یہ لوگ پتہ نہیں ان کے گھروں میں چلے جو 4 شادی ہیں. ساڈے کو تو یہ تو میرے خیال میں تو مذہبی سے زیادہ مذہبی تعصب نظر آتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ثابت کر رہا ہوں کہ انڈیا میں بی جے پی آپ دیکھیں کس طرح کنسسٹنٹلی آپ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پھر مجھے مودی نظر آ رہا ہے کیونکہ ان قریب الیکشن. تو ہمارا جو میرا خیال ہے جو ووٹر ہے نا وہ اسلام سے بہت محبت کرتا ہے, مگر شاید پولیٹیکل مزاج کا کوئی ہمارا فرق ہے. ہمارا پولیٹیکل مزاج میری رائے ہے لبرل ہے, سیکولر ہے. اور دوسری جو رانے سے میری جو 2020 میچ وہ تو رہنا کہ الٹیمیٹ یہاں پاور نے چلنا ہے, تو پاور تھوڑی جی اخلاق اور مذہب سے دور ہوتی ہے اور مذہب کو صرف استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ بس یہ آپ بات جو پوائنٹ ابھی رانا صاحب نے ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو 2 اچھی خبریں مل کر میں سناتا ہوں. ایک تو مریم صاحب اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ ان دہشت گردی کیس سے بری ہو گئے. ماشاءاللہ, مبارک ہو, بہت آپ کو مبارک ہو. اور یہ ایک جمہوری عدالتوں کا ایک اچھا عظیم فیصلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ نیب کے جو کیسز زرداری صاحب اور نواز شریف پہ تھے اس کی سماعت جو ہے نا وہ اگلے مہینے میں رحلے چلی گئی ہے, کیونکہ ان کے پاس صرف ایک بندے کو کیا کہتے ہیں پکڑنے کا, سزا دینے کا اور ہر طرح سے رگڑنے کا صرف ایک ہی ٹاسک ہے. وہ قیدی نمبر 804 ہے. ان کے کیسز بھی جو اس سے پہلے کے بنے ہوئے, جو قیدی نمبر 804 سے پہلے کے بنے ہوئے کیسز ہیں ان کی سماعتیں آگے جا رہی ہیں, اور جو تازہ بنے ہوئے ان پہ رگڑا لگ رہا ہے. اس سے آپ کو پاکستان کے عدالتی نظام اور پاکستان کے جمہوری نظام کو سمجھنے میں بہت آسان ہے. ایک چھوٹی سی خبر میں بھی دیتا چلوں. جس طرح 2 مقدمات کی بات ہے, جو خان صاحب کا سائفر کا کیس ہے اس کی کہہ رہے ہیں کہ 8 سے پہلے ڈیسیژن آ جائے گا, جو لاجیکلی بات نظر آ رہی ہے کہ خان وڈ بی ڈکلیئرڈ, دوسری سزا بھی مل جائے گی توشہ خانہ سے. یہ 2 کیونکہ مقابلہ میرا تو رانے سے صرف 2 خبریں دی ہیں. ایک کیس میں 6 فروری کو ایک 6 فروری کو جو الیکشن سے 1 دن پہلے خان صاحب پر فرد جرم لگ جائے گی قریشی صاحب پہ. تو وہ مطلب میں نے ہم برابر ہو گئے, 2 خبریں اس نے دی ہیں. وہی اس نے بتایا ہے
کہ اس ٹائم میں نہیں کیا اس نے یہ بتایا کہ عدالتوں کے پاس صرف آج ایک ہی کام ہے کہ ایک بندے کو آپ نے فرد جرم لگانی ہے، کیسز کرنے ہیں، سماعتیں کرنی ہیں، اور دوسری طرف زرداری اور نواز شریف کے کیسز کی جو ہے نا سماعتیں 2 مہینے آگے ڈال. آج عدالتوں پہ ہم کسی نہ کسی حد تک ذمہ داری ڈال رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کی بہت بڑی ذمہ داری، کیونکہ ایک ٹائم پر ہم نے دیکھا کہ سیاستدان بھاگ کے پارلیمنٹ میں جو ڈیسیژنز ہونے چاہیے تھے وہ کرنے کے بجائے جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے رہے اور اپنے تمام معاملات، جو بھی معاملہ چھوٹا سا معاملہ ہوتا تھا وہ پارلیمنٹ میں سالو کرنے کی بجائے عدالت کی طرف دیکھتے تھے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اگر آپ عدالت کے اندر سیاست لائیں گے تو پھر سیاست میں بھی عدالت جو ہے وہ آٹومیٹکلی آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.